ہاں، ڈرامے میں تو بہت بڑا ٹویسٹ آ چکا تھا جب زیبا نے ہوش میں آنے کے بعد ساحل کے اوپر الزام لگا دیا تھا، اور وہ تو چیخ چیخ کر سب سے یہ کہہ رہی تھی کہ اس کی عزت خراب کرنے والا صرف اور صرف ساحل تھا، جبکہ ساحل کی طبیعت خراب ہونے کے بعد تو اس کی والدہ نے ان تینوں کو قید کر دیا تھا، اور اس کے بعد ان تینوں ماں بیٹیوں کو اس نے اس لیے آزاد کر دیا تاکہ بات کو دبا دیا جائے۔ حتیٰ کہ بات تو وہ بھی سمجھ چکی ہے کہ زیبا جھوٹ نہیں بول رہی، اور زیبا جس کے اوپر الزام لگا رہی ہے وہ بھی بے بنیاد ہے، کیونکہ اصل اس بات کا گواہ ساحل ہے، اور اس کا گناہ گار کون ہے یہ بھی بات وہ صحیح طریقے سے سمجھ چکی ہے۔ اسی لیے تو وہ ان تینوں ماں بیٹیوں کو ڈرا دھمکا کر یہ کہہ چکی تھی کہ میں تم لوگوں کو آزادی تو دے رہی ہوں، لیکن آج کے بعد اپنی شکل نہ دکھانا۔ اور شکیلہ بیگم سے تو اس نے صاف الفاظ میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ تمہارے سامنے میرا ساحل بچپن سے ہے، کیا تمہارے خیال میں تمہاری بیٹی کا لگایا ہوا گھٹیا الزام سچا ہے؟ جبکہ زیبا تو اس بات کے اوپر بضد تھی کہ اس کے ساتھ زیادتی تو ساحل نہیں کی ہے، اور ساحل کو تو وہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گی، جبکہ ساحل کی ماں ہر ممکن یہ کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح ساحل کے اوپر لگے الزام کو اسی طرح دبا دیا جائے۔ اسی لیے تو وہ ساری کوششوں میں یہ لگی ہوئی تھی کہ کسی طرح یہ بات آگے نہ پھیلے، اور اگر یہ بات میڈیا تک پہنچ گئی تو وہ یہ بات جانتی ہے کہ یہ سب کچھ الزام جو وہ ساحل پہ لگا رہی ہے اصل گناہ گار اس کا میاں ہے، کیونکہ اس کا ہسبینڈ تو ہمیشہ ایسے ہی حرکتیں کرتا ہوا پایا جاتا تھا، اور اس کی عزت خراب کرنے میں اسی کا بڑا ہاتھ ہو سکتا ہے، جبکہ وہ تو صاف الفاظ میں یہ کہہ چکا ہے کہ اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن ارسلہ بیگم کو تو اپنے ہسبینڈ کے اوپر اعتبار ہی نہیں، اور وہ تو اس کو ہر ممکن یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ میں سارا راز جانتی ہوں، یہ سب کچھ تمہاری حرکت ہو سکتی ہے، اور زیبا کو غلط فہمی کی بنا پر ساحل ہی اس وقت نظر آیا ہوگا، جبکہ دوسری طرف اب زیبا نے خودکشی کرنے کی تو کوشش کی تھی لیکن اس کو بچا لیا گیا تھا، اور اس کا منگیتر ہاشم تو اس بات کا ارادہ کر چکا ہے کہ اب وہ زیبا سے کسی بھی قسم کا تعلق نہیں رکھے گا، اور زیبا جو کہ اپنے گناہ گار کو سزا دلوانے کے لیے بہت زیادہ تگ و دو کر رہی ہے اور اس کی ماں اس کو روک رہی ہے، بہت جلد ان قریب آپ دیکھیں گے کہ زیبا اپنی یہ جدوجہد شروع کرنے والی ہے، کیونکہ جتنا بھی اس کو دبایا جا رہا ہے وہ اپنی اذیت کو بھلا نہیں پا رہی، اور وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ ان سب کی سچائی سامنے لے آئے، جبکہ زیبا کی باتوں پر کسی کو اعتبار آئے نہ آئے سمت کو اعتبار ہے۔ اسی لیے تو وہ ہاشم سے بھی مل کر یہ پوچھنے کی کوشش کرے گا کہ اس رات تم بھی وہاں تھے، تم نے ایسا کیا دیکھا کہ جو ابھی تک وہ تم لوگوں کے سامنے نہیں لا رہے، لیکن ہاشم انکار کر دے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس معاملے میں وہ بھی پھنس سکتا ہے، اور اس کے بعد تو سمت ساحل سے بھی سب کچھ پوچھے گا کہ اس رات تم بھی باہر تھے، تم نے ایسا کیا دیکھا اور تم نے ایسا کیا کیا، جبکہ سمت کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بات تو ایسی ہے جسے ساحل بھی جانتا ہے، اور ساحل بھی چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ساحل جب زیبا کے گھر پہنچ گیا اور اس کے بعد اس نے واویلا مچانے کی کوشش کی تو زیبا نے بھی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے گناہ گار کو سزا دلوائے گی اور کبھی بھی ان لوگوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دے گی، کیونکہ جو کچھ بھی اس کی عزت خراب کرنے میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے وہ ان لوگوں کو نہیں بخشے گی۔ اور اس کی والدہ جو کہ پہلے یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ زیبا کو خاموش کروا لے گی، ساحل کی اس حرکت کے بعد تو وہ بھی یہ فیصلہ کر لے گی کہ وہ زیبا کا ساتھ دے گی، اور پھر کہانی ایک نئے انداز سے سامنے آئے گی، کیونکہ وہ تو ساحل پر الزام لگا رہی ہے، اور ساحل جو کہ ذہنی توازن پہلے ہی اپنا کھو چکا ہے، اس کے اوپر ایسا الزام لگانا تو بے بنیاد ہے۔ لیکن یہ کہانی کس طرح کھل کر آئے گی ابھی تک تو ہم آپ کا سسپینس ختم نہیں کریں گے، کیونکہ اس کی ابھی بہت مزید قسطیں باقی ہیں۔ تو چلے آج کے پرومو ریویو ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔